پیر شریف میں گئے، ہم نے تو خواجہ صاحب کو دیکھا ہی نہیں. جب ہم خواجہ صاحب کا روضہ دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آنے لگتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم غریب نواز کا روضہ دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آنے لگتا ہے. ہم نے کہا یہی تو شان ولایت ہے کہ جب ان کا روضہ دیکھو تو خدا یاد آئے، تو جب ذات ولی کو دیکھو گے تو کیا کیا یاد آئے گا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اتنی مصروفیات کے باوجود، اور قابل صد مبارکباد ہیں برادر طریقت جناب مولوی بدر الدین صاحب قبلہ، جن کی بہت دنوں سے تمنا تھی کہ ہمارے پیر و مرشد کا قدم ہمارے گھر آ جاتا، اور ان کی تمنا آج پوری ہوئی. حضرت کی زندگی بڑی مصروف ہے اور بیمار بھی رہتے ہیں. رب خبیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ربیع النور شریف کے مہینے کے طفیل انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. ان کا سائے کرم ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. آمین ثم آمین. پورا مجمع عقیدت سے ایک بار کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. نور احمد کو تجلی سے نکھارا رب نے، نور احمد کو تجلی سے نکھارا رب نے، اور اپنے محبوب کو کیا خوب سنوارا رب نے. سبحان اللہ. اپنے محبوب کو کیا خوب سنوارا رب نے، اور احد احمد نے فقط میم کا پردہ رکھا. احد احمد میں، ارے احمد سے میم نکالو گے تو کیا بچے گا؟ بولو بھائی. ارے احمد سے میم کو نکال لیجئے تو کیا بچے گا؟ احد. کیا بچے گا؟ احد. یہی تو بس میم پردہ ہے. احد احمد میں فقط میم کا پردہ رکھ کر ایک قرآن پہ قرآن اتارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شاعر نے بڑی پاکیزہ بات کہی ہے، تفسیر کیا بیاں کروں احمد کے میم کا، تفسیر کیا بیاں کروں احمد کے میم کا. اجی اس میم میں دفتر ہے الف لام میم کا. سبحان اللہ. اس میم میں دفتر ہے الف لام میم کا. اور دیدار اہدیت کا اگر ذوق شوق ہے، دیدار اہدیت کا اگر ذوق شوق ہے تو پردہ اٹھا کے دیکھ لو احمد کے میم کا. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھا کے دیکھ ہاں لو ہاں ہاں. احمد کے میم کا. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، میں قرآن کی بات کرتا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت مل جانے کے بعد فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ، خوشی کا اظہار کرو، شادمانی کا مظاہرہ کرو. مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ میں فضل الہی اور رحمت خدا سے مراد ذات مصطفیٰ لیا. یہاں جو فضل کا ذکر آیا ہے کریمہ میں اور رحمت کا جو تذکرہ آیا ہے، مفسرین نے فرمایا ان دونوں لفظوں سے مراد نبی کی ذات ہے. یعنی اب ترجمہ یہ ہوا کہ جب تجھے نبی مل جائے، جب تجھے پیغمبر مل جائے، تو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشیاں مناؤ. اور یہ خوشی منانا کیسا ہوگا؟ اللہ فرما رہا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس خوشی منانے کے سلسلے میں جو تم خرچ کرو گے، صرفہ کرو گے، اخراجات کرو گے، اللہ فرماتا ہے تمہاری اس دولت سے یہ خرچہ بہتر ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا.
جو تم نے دولت اکٹھا کر کے رکھی ہے، ثروت اکٹھا کر کے رکھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری اس دولت سے بہتر ہے کہ جو دولت نام مصطفیٰ پہ خرچ ہو گئی، جو دولت میلاد مصطفیٰ پہ خرچ ہو گئی، جو دولت آمد مصطفیٰ پہ خرچ ہو گئی، جو دولت جلوس مصطفیٰ پہ خرچ ہو گئی، جو دولت پیارے مصطفیٰ کی محبت میں خرچ ہو گئی، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اس دولت و ثروت سے یہ دولت بہتر ہے جو تم نے نبی کے نام پہ خرچ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور نبی کے نام پہ، نبی کی میلاد شریف کے موقع پر گھروں میں چراغ جلانا، روشنی کا انتظام کرنا، جشن چراغاں کرنا اور اخراجات کرنا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ضلع اناؤ میں جن کا مزار مبارک آج بھی مرجع خلائق ہے، میں نے علامہ اعظمی رحمت اللہ علیہ کے قلم سے اس واقعے کو پڑھا کتاب میں۔ علامہ اعظمی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے اس واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا معمول عشق یہ تھا کہ جب ربیع الاول شریف کا چاند نکلتا تو آپ اہتمام کرتے، خانقاہ میں قرآن خوانی کا اہتمام، اور 12ویں کی جب رات آتی، 12ویں کی 12 ربیع الاول کی جو رات آتی، 11 کا دن گزرتا، جو رات آتی وہی نا 12 کی رات ہے، تو آپ کرتے کیا؟ اپنے مکان کی چھت پہ چاروں طرف چراغ جلاتے، دیا جلاتے۔ یہ آج نے الیکٹرانک آدھونک دور ہے، پہلے تو بس بتی، دیا، چراغ جلاتے چاروں طرف۔ ایک سال ایک مولوی صاحب پہنچ گئے، کہا حضرت آپ مفتی بھی ہیں، آپ عالم ربانی بھی ہیں، آپ ذمہ دار خانقاہ کے شیخ طریقت بھی ہیں، آپ میدان درس کے عظیم مدرس بھی ہیں، اور جب آپ ہی فضول خرچی کریں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ بولے کیا ہوا؟ بولے جتنا آپ رات بھر تیل جلاتے ہیں، دیا میں بتی جلاتے ہیں، اگر اتنا پیسہ کسی بیوہ کو دے دیا جاتا، کسی یتیم کو دے دیا جاتا، کسی غریب کو دے دیا جاتا تو اس کا بھلا ہوتا، اور یہ فضول رات بھر چراغ جلاتے ہیں آپ، یہ تو ہمارے سمجھ کے باہر ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، آج نوجوان کوئی مولوی ہوتا تو بحث کر رہے گا، نوجوان کوئی مولوی ہوتا وہ آپے سے باہر ہو جاتا، لیکن آپ نے کہا ایسا کرو، ہم تمہیں بخوشی اجازت دیتے ہیں، ہمارے مکان کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور جتنے چراغ جل رہے ہیں سب کو بجھا دو۔ اب مولوی بڑا خوش ہوا کہ آج بڑا اچھا موقع ملا، جب آج ہم چراغ بجھا دیں گے ان کے کہنے کے مطابق تو اب آئندہ سے جب ان کے یہاں چراغ نہیں جلے گا تو پھر کسی سنی کے گھر چراغ نہیں جلے گا، یہیں سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ مولوی چڑھ گیا مکان کی چھت پہ، اب چراغوں کو بجھانا شروع کیا، ایک بجھایا، دوسرا بجھایا، تیسرا بجھایا، سارے چراغوں کو بجھا کے جب پیچھے پلٹ کے معائنہ کرتا ہے چراغ بجھ گئے کہ نہیں، تو کیا دیکھ رہا ہے کہ دستور کے مطابق سارے چراغ پھر سے جلتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کوئی جلانے میں کوتاہی ہو گئی ہوگی، کوئی کمی ہو گئی ہوگی، ایک مرتبہ آزما کے پھر دیکھتے ہیں، پھر اب ادھر سے چراغوں کو بجھانا شروع کیا، اور آخری چراغ بجھا کے پیچھے پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ چراغ بجھ گئے کہ نہیں، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ سارے چراغ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سب جلتے نظر آ رہے ہیں۔ مہم حیرت، عقل، فہم و فراست، علم و حکمت جہاں جواب دے جاتے ہیں، وہیں سے ولی کی ولایت کا آغاز ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب تھک گیا تو آیا نیچے، مولانا فضل الرحمان گنج کے قدموں پہ گر گیا، کہا حضور ہم تو چراغ بجھا رہے ہیں لیکن چراغ بخود جلتے نظر آ رہے ہیں،
ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا چراغ آپ نے جلا دیا ہے. ہم بجھانے پہ لگے ہیں, چراغ مسکرانے پہ لگے ہیں. ہم بجھانے پہ لگے ہیں, چراغ جلنے پہ لگے ہیں. ہم بجھانے پہ لگے ہیں, چراغ روشن ہونے پہ لگے ہیں. معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. مولانا فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارے نادان مولوی, تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب تم فضل الرحمان کے جلائے ہوئے چراغ کو نہیں بجھا سکتے تو جس چراغ کو پروردگار نے جلا کے بھیجا ہے اسے کون بجھا سکتا ہے؟ تکبیر نعرہ رسالت واہ سبحان اللہ بہت خوب. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن, نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن, عجیب پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ, عاشق مصطفیٰ, محب مصطفیٰ, خادم مصطفیٰ نے چراغ جلا دیا ہے تو مولوی اسے نہیں بجھا پا رہا ہے. بجھا رہا ہے تو خود ہی چراغ جل کے نظر آ رہے ہیں, اس لیے کہ اسے پتا نہیں تھا یہ چراغ بظاہر دنیا کا دیپک کر دیا تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چراغ عشق مصطفیٰ میں جل رہا تھا, محبت رسول میں چراغ جل رہا تھا, نبی کی عقیدت میں چراغ جل رہا تھا. پتہ یہ چلا کہ جو چراغ عشق مصطفیٰ میں جلتا ہے اسے دنیا کی آگی نہیں بجھا سکتی, دنیا کا طوفان نہیں بجھا سکتا, اس لیے کہ اس چراغ میں نبی کی محبت کا اجالا, نبی کے عشق کا اجالا ہے, نبی کی عقیدت کا اجالا ہے. تو اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا, اللہ کے فضل, اللہ کی رحمت پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ. اچھا بتائیے, ایک آدمی کہنے لگا مولانا صاحب ایک ہم شہر سے گزر رہے تھے, ہم نے ایک جلوس دیکھا, جس جلوس میں ایک آدمی اچھل اچھل کے نعرہ لگا رہا تھا. کیا لگا رہا تھا؟ کانگریس زندہ باد. آگے بڑھا, دوسرا جلوس ملا, اس میں بھی ایک آدمی اچھل اچھل کے نعرہ لگا رہا تھا, سماجوادی پارٹی زندہ باد. اور آگے میری سواری بڑھی, پھر ایک جلوس ملا, الیکشن کا زمانہ تھا, سب پرچار میں لگے تھے. ایک پارٹی ملی, ایک جلوس ملا, بھاجپا زندہ باد کا نعرہ لگ رہا تھا. اور آگے بڑھا, ایک اور جلوس ملا جس میں راشٹری جنتا دل زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے. میں بڑا حیرت میں پڑا, یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی کانگریس زندہ باد کا نعرہ لگا رہا, کوئی بھاجپا زندہ باد کا نعرہ لگا رہا, کوئی سماجوادی پارٹی زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے, کوئی راشٹری جنتا دل زندہ باد کے نعرے لگا رہے. ارے ہم نے کہا بے وقوف, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. جس جلوس میں کانگریس زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے وہ سب کانگریسی تھے, جس جلوس میں بھاجپا زندہ باد کے نعرے لگ رہے سب بھاجپائی تھے, جس جلوس میں سماجوادی پارٹی زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے سب سماجوادی کے حمایتی تھے, جس جلوس میں راشٹری جنتا دل زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے سب جنتا دل کے چاہنے والے تھے. پوچھنے کی بات ہے. کہا ہاں یہ تو بات صحیح سمجھا دیا آپ نے. ہم نے کہا سنو, جب کانگریس زندہ باد نعرہ لگانے والے کو کانگریسی کہا جائے گا, بھاجپا زندہ باد نعرہ لگانے والے کو بھاجپائی کہا جائے گا, راشٹری جنتا دل زندہ باد نعرہ لگانے والے کو جنتا دل کا حمایتی کہا جائے گا, سماجوادی پارٹی زندہ باد نعرے لگانے والے کو سماجوادی کہا جائے گا. تو مجھے کہنے کی اجازت دی جائے, اس بزم پاک مصطفیٰ میں, اس بزم میلاد نبی میں اگر کوئی نوجوان کھڑا ہو کر کے اپنے نبی کی عظمتوں کا نعرہ لگائے, اپنے رسول کی فضیلتوں کا نعرہ لگائے, اپنے پیغمبر کی رفعتوں کا نعرہ لگائے, میں پوچھنا چاہوں گا اس نعرہ لگانے والے کو آپ کیا کہو گے؟ عشق جواب دے گا, محبت پکار کے کہے گی, وہ کانگریسی کہے جائیں گے, تو جو عشق مصطفیٰ میں نعرہ لگائے جائے گا اسے غلام مصطفیٰ کہا جائے گا.
یہی سے محبت نے مزاج دیا کہ جب رسول کی عظمتوں کا نعرہ لگایا جائے گا اسے عاشق مصطفیٰ کہا جائے گا، غوث کی عظمتوں کے نعرہ لگانے والے کو غلام غوث کہا جائے گا، غریب نواز کی محبت میں نعرہ لگانے والے کو غلام خواجہ کہا جائے گا، اجی امام احمد رضا کی محبت میں نعرہ لگانے والے کو غلام احمد رضا کہا جائے گا، شیخ احمد سرہندی کی عظمتوں کا نعرہ لگانے والے کو غلام مجدد الفیصانی کہا جائے گا۔ یہ تقاضۂ محبت ہے، جو جس کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کی عظمتوں کا گن گاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا کسی تاخیر کے ادب سے کھڑے ہو جائیے، اپنے آخر